پاکستان کی اتنی عظیم اکثریت کو جہل یا گمراہی پر یا گمراہی کا مرتکب قرار دینے والا شخص خود جاہل، بہت اہم بات ہے یہ، کیونکہ یہ حکم واضح ہے کہ امت کبھی بھی، امت کی اکثریت کبھی بھی غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہوئے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، پورا قرآن اس کے خلاف ہے کہ قرآن حکیم تو کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے گمراہی کے راستے پر، اکثریت تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات، اس وقت بھی اکثریت دنیا میں کافروں کی ہے، تو کیا یہ دلیل ہو گئی ہے؟ اور پھر یہ اکثریت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ 2010 سے پہلے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ نے گود نہیں لیا تھا تو خان صاحب تو ایک سیٹ پہ تھے، اس وقت کون حق پر تھا؟ بس پارٹی حق پہ تھی، نون لیگ حق پہ تھی۔ ایک جعلی روایت سے سہارا لیا کہ جی اکثریت جو حق پہ ہوگی۔ نبی اسلام نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا میری امت کا اجماع جو ہے نا اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اجماع کا مطلب ہے کہ جب دو رائے نہ ہو، اجماع اس کو کہتے ہیں۔ ایک پرانی آیت پیش کرتا ہے، اس کو بڑے لحن اور قرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے، نہ اس کا دستور سے تعلق ہے، نہ اس کا حدیث سے تعلق ہے۔ کا نوجوان آدمی ہے نا، شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے میری ویڈیو کچھ چل جائے۔ میں پوری شرح صدر کے ساتھ علوم اسلامیہ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ فتنے کا حکم لگانا نامناسب ہے۔ تو بھائی صاحب آپ اس وقت کہاں تھے جب پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی کو ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیا تھا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے رانا رباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے جو ہے نا سو کالڈ اینکر یا تجزیہ نگار، مطلب ہر بندہ اٹھ کے جو ہے نا پوڈ کاسٹ کر رہا ہے اور تجزیہ نگار بنا ہوا ہے۔ تو آج کل جو کرنٹ افیئر چل رہا ہے انجینئر صاحب کے خلاف، اور اس پہ ہر چھوٹا موٹا بندہ تجزیہ کر رہا ہے اور اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے، مطلب اندھا دھند جو ہے وہ ایک ہی طرف ایک ہی سائڈ کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اسی میں جو ہے وہ ایک حبیب اکرم صاحب ہے، انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ ویڈیو ریکارڈ کروائی اور اس میں انجینئر صاحب کے خلاف کافی ساری انہوں نے باتیں کی۔ تو اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کتابوں سے مسئلے پڑھ کر، کتابوں سے حدیث اور چیزیں پڑھ کر جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب جو ہے اپنی ویوز کی خاطر جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ اختلافی موضوعات پہ اپنے ویوز کی خاطر جو ہے نا وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا۔ تو خیر پہلے ہم ان کی مکمل ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بڑا مجھے افسوس ہوا وہ کلپ ان کا دیکھ کے۔ ایک تو وہ پولیٹیکل ریلم میں گھس گئے جو کہ ان کی فیلڈ نہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ان کو کیا خیال آ گیا۔ اور وہ کلپ دیکھا ہی ہوگا کافی سارے لوگوں نے، پہلے وہ سیاسی گفتگو وہ پی ٹی آئی کو، وہ ساری پی ٹی آئی کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ بنا دیا انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو۔ اچھا جن جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ذرا پلیز بتائیے گا ریشیو کیا ہے آپ کے خیال میں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے فرام آل دا الیکٹوریٹ؟ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، میں ان کی اس حوالے سے بڑا میں ان کا قائل ہوں کہ انہوں نے امہات کتب سے عام آدمی کو جوڑ دیا، مطلب حدیث کی کتاب اصل میں کھول کے رکھ دی۔ ٹھیک، بالکل ایگزیکٹلی دیٹس دی پوائنٹ۔ جہاں تک عام آدمی کی رسائی نہیں تھی وہاں انہوں نے کھول کے رکھ دی۔ اچھا جو استنباط کرنا ہے نا مسائل کا کسی ایک چیز سے، یعنی قرآن سے مسائل اخذ کرنا، حدیث سے مسائل اخذ کرنا، یہ ان کا شعبہ نہیں، بلکہ 2 اور 2 4 کی اپلیکیشن کا ہونی ہے، یہ پروبیبلی ان کا شعبہ ہوگا انجینئرنگ کے حوالے سے۔ یہ جو اس کام کے لیے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں ایک روایت چل پڑی ہے کہ جس کا دل آتا ہے نا وہ اپنے خیالات کی تائید میں ایک قرآنی آیت پیش کرتا ہے، اس کو بڑے لحن اور قرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور ترجمہ پھر اس انداز سے کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہمارے علماء کیا اسلام کے ماخذ کو تو چھوڑ دیں، کیا آپ اپنے دستور کے بارے میں یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ میں دستور کی ایک لائن پڑھوں اور اپنی مرضی کا حکم اس سے اخذ کروں اور اس پہ چل پڑوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کے لیے مجھے کہا جائے گا کہ نہیں بھائی آپ عدالت میں جائیں۔ یہ اوپن فرینچائز نہیں ہے، یہ اوپن فرینچائز نہیں۔ تو قرآن جو ہماری دستور کی بنیاد ہے، ہمارے دستور میں کیا لکھا ہوا؟ قرآن و سنت اس کے ماخذ جی ہاں، ان کے منافی کوئی آپ قرآن و سنت آپ نقل کریں اور بغیر اس خوف کے کہ کوئی آپ کو پوچھے گا، آپ ہر مجلس میں بیٹھیں اور آپ اس پہ اپنی مرضی سے ایک آیت اخذ کریں، آیت پڑھیں اور کہیں جی بسم اللہ جی آپ کے اوپر تو یہ کوڑا برس جائے گا۔ پرسنٹیج سر میں اس وجہ سے یہ جو پرابلم ہے نا، یہ جو محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگوں کی، ان لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ جو ان کا میدان نہیں ہے وہ انہیں ہمیشہ کھینچتا ہے۔ محمد علی مرزا تو ابھی نوجوان ہے، گرم خون ہے، اور ان کے خون کی گرمی میں نے ان کی ویڈیوز میں بھی دیکھی ہے، لہٰذا انہوں نے جو بات کہی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی والے کوئی نظریاتی دہشت سر وہ کہتے ہیں کہ خوارج سے بدتر ہے پی ٹی آئی والے، ٹی ٹی پی سے بدتر ہے۔ آپ نے 2 مخلوق دیکھیں، یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے نا، ان کی اس طرح کی کہی ہوئی باتوں کی، ویسے کسی بھی کہی ہوئی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے عام آدمی کو بتاتے ہیں، نہ وہ اس سے اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ اس سے استنباط کر سکتے ہیں، نہ انہیں ان علوم کا پتہ ہے۔
अच्छा, बहुत बड़ी इस बात बात कर रहे से हैं जी मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर और इस आपकी गुफ्तगू पर दो पहलू हैं जी। एक, जिस मामले पे वो शोहरत रखते हैं या मलका रखते हैं बज़ाहिर, नहीं, वो मलका नहीं, वो मैं शोहरत। अगेन अर्ज किया, उनकी वजह शोहरत क्या है? शोहरत। उन्होंने उम्महात कुतुब होती, ये दिलचस्प मौजू है। उम्महात कुतुब वो सामने रख ये के पढ़। पहली बार किसी शख्स ने इतनी क्लैरिटी के साथ उनके इस पानिया शोहरत के ऊपर यूं बात अच्छा, ये पढ़ देते। कॉन्ट्रडिक्शंस को उन्होंने ये उजागर बड़ी किया। इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक इस्तिंबात यानी मसाइल अखज़ करना, ये उनका मैदान नहीं है। तज्जिया करना उनका मैदान नहीं है। अच्छा, सारा कुछ करके सियासी मामलात पे डिस्कशन करना उनका मैदान नहीं है। अच्छा, वो उनके अंदर शायद ये ख्याल होता है, नौजवान आदमी है ना, शायद ये ख्याल होता है कि इससे मेरी वीडियो कुछ चल जाएगी। नहीं, वायरल तो हुए रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बातें जो होती हैं ना, ये इंसान की अपनी जहाँ लाइल्मी और कम इल्मी का इजहार होती हैं, वहाँ पे उसकी जो पहले वाली हैसियत होती है उसे भी कमज़ोर करती हैं। मैं पूरी शरह सदर के साथ उलूम इस्लामिया का एक तालिब इल्म होने के नाते मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि किसी भी सियासी जमात पे फितने का हुक्म लगाना नामुनासिब है। अगर कोई शख्स इसको नामुनासिब ना समझे तो फिर इसी नामुनासिब की डिग्री को बढ़ाता चला जाए। नंबर 2, पाकिस्तान की इतनी अजीम अक्सरियत को जहल या गुमराही का मुर्तकिब करार देने वाला शख्स खुद जाहिल है। बहुत अहम बात है ये, क्योंकि ये हुक्म वाज़ेह है कि उम्मत की अक्सरियत कभी भी गलत बात पे जमा नहीं हो सकती। ये अगर हुक्म का जवाब लेना है तो वो ये। तो ये जो गुफ्तगू है, जो भी शख्स इस तरह की गुफ्तगू करता है, ना उसका कुरान से ताल्लुक है, ना उसका दस्तूर से ताल्लुक है, ना उसका हदीस से ताल्लुक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंजीनियर साहब जो है वो एक जमात को, इतनी बड़ी जमात को फितना करार दे रहे हैं। तो किसी को फितना कहना ये बहुत बड़ा मतलब जुर्म है। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी इस तरह की बातें की हैं। तो भाई साहब, आप उस वक्त कहाँ थे जब पीटीआई ने टीएलपी को एक बहुत बड़ा फितना करार दिया था? और बाकायदा फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था, जो मैंने खुद रीड किया उस वक्त जब ये ट्वीट पब्लिक हुआ था। और उन्होंने कुरान की एक आयत पेश की थी और ट्वीट की थी, और उसका आपको पता ही है कि वो जो फितना बर्पा करते हैं रियासत में, तो उसके खिलाफ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह की एक आयत है। तो उसमें जो है ना, आयत में उन्होंने कोट की और उसको ये कहा कि ये भी जो है ना वो रियासत में फितना बर्पा कर रहे हैं। जब धरना दिया था, एहतजाज किया था टीएलपी ने, तो उस वक्त की बात है। तो उन्होंने ये ट्वीट की थी कि ये बहुत बड़ा फितना है, और ये भी कहा था कि ये इंडिया ने जो है ना इनको लॉन्च किया, वो इनकी फंडिंग कर रही है वो। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि ये फवाद चौधरी या पीटीआई या इमरान खान, क्योंकि जाहिर बात उनके ऑर्डर चलते थे। तो खान साहब जो है वो एक कितनी बड़ी जमात को जो है ना, वो एक जमहूरी जमात को, या ये कह लें कि एक पॉलिटिकल जमात है, ये नहीं कि वो गैर सियासी जमात है, सियासी जमात को आपने फितना कहा। तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले कि किसी को फितना कहना इतना बड़ा जुर्म है, गुनाह है? ये आज आप क्यों बोल रहे हैं? तो खैर, आप सिर्फ एक ही साइड को लेके चलते हैं। ये लोग हैं, इनके अंदर ऐसा इंजीनियर साहब के खिलाफ बुक्स इकट्ठा हो गया और ऐसे मुकल्लिदीन बन गए हैं अपने जो है ना वो महात्मा लीडर के। बाकी रही बात जो आपके लीडर की, उन्होंने बिल्कुल पूरे दुनिया के सामने जो है पाकिस्तान मुल्क का जो है ना वो नाम ऊंचा करने की कोशिश की है, और उनकी नीयत पे भी शक नहीं किया जा सकता। काफ़ी सारी गलतियां होती हैं, और ये गलतियां दूसरों से भी हुई हैं। तो अगर आप लोगों से गलतियां हो रही हैं तो दूसरों से भी हो रही हैं, तो फिर दूसरों की भी दरगुजर करनी चाहिए। अगर आप अपनी कह रहे हैं कि हमारी गलतियां दरगुजर कर दें, कोई मसला नहीं, हो जाती हैं बड़े बड़े कामों में, तो दूसरों से भी इस तरह ही गलतियां होती हैं। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।